اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو جو لوگ نہیں مانتے اور جن کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور اس کو سمجھنے سے، غور کرنے پہ اس پہ راضی نہیں ہے، تو ان کو مطلب فرمایا حل ینظرون، کیا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں، اللہ سوائے یہی، ان کے، یعنی کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ یا دیا ہم آئے ان کے پاس اللہ، اللہ، یعنی وہ لوگ دعوت کو نہیں مان رہے تو اب کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ خود ان کے پاس آ جائے؟ یا دیا ہم اللہ، آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلالن صاحبانوں میں، من الغمام بادل میں، بادل کے صاحبانوں میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے، والملائکۃ اور فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتے بھی، وقوضی الامر اور قصہ ہی تمام ہو جائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے اور فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی فورسز جو ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مدبرات امر ہے، اللہ تعالیٰ کی فورسز، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کن فیکون کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں مدبرات امر، یعنی یہ اللہ کے حکم کو زمین کے اوپر آ کے نافذ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فورسز میں سے فورسز ہیں، وہ کوئی اور تمام ہو جائے قصہ، یعنی جب ایسے اب سچویشن آ جائے، جب بادشاہ کا دربار لگ جائے، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور بادشاہ کی جو ہے وہ پولیس جو ہے اور وہ سارا سسٹم جو ہے وہ تیار ہو جائے، تو اس وقت تو مجرم کو سزا ہی دی جاتی ہے، اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، آپ کوئی تو یہی ایسے وقت آنے سے پہلے ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے کے اس کے، سوائے اس کے کہ الا ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ ان کے پاس، فی ظلال من الغمام بادلوں کے صاحبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور قصہ ہی تمام ہو جائے، تو یعنی اس آخری وقت آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ کے لوٹیں گے تمام کام، وَإِلَىٰ اور طرف اللہ، اللہ وَإِلَى اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، ترجع لوٹیں گے الامور تمام کام۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے صاحبانوں میں اور فرشتے بھی آئیں اور کام تمام کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں، یعنی اس سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں، ان معجزات کی روشنی میں، پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی، تو جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ جب یہ حجت تمام کر دی گئی تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اب اس کے منتظر ہیں لوگ کہ اللہ بادلوں کا چتا لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ سید ابوالعلا مودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی یا گروہ نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے آج دنیا میں، تو اس انسان میں آزمائش، اس دنیا میں انسان کی صرف یہ ہے
کہ آدمی حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. ایمان بالغیب دین کی ستونوں میں سے ایک ستون ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و شرہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. تو ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کی غیب قدرتوں پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، نبیوں نے جو خبریں دی ہیں ان کو بغیر دیکھے ان خبروں پر یقین رکھنا اور ان کے مطابق اپنے عمل کو سدھارنا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے اندر اتنی جرت پیدا ہونی چاہیے کہ جس چیز کو اس نے صحیح مانا ہے اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے. نافرمانی کا اختیار ہے انسان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ فرمان برداری اختیار کرے. اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں اور آگے سارا کچھ انسان کے سامنے حاضر ہو جائے تو پھر انسان کے پاس گنجائش تو انکار کی رہتی ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کان کن فرشتے خود سامنے آ جائیں، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد تو آزمائش بالکل مینی ہو جائے گی. امتحان میں کامیاب انسان کے تو دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے. امتحان میں کامیابی یا ناکامی کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تو ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی. لہذا جب حقیقت بے نقاب ہو جائے گی اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ خدا اپنے تخت پر تخت جلال پر متمکن ہے، ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے، یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تمہاری یہ ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. اگر یہ سب کچھ ظاہر کر دیا جائے تو اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس اطاعت اور ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس وقت تو کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی جو ہے وہ انکار کی ضرورت نہیں کر سکے گا. اسی لیے روز قیامت بھی نافرمان کہیں گے یا اللہ اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم جا کے اطاعت کریں گے. لہذا ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک وہ پردہ کشائی کی ساتھ نہیں آتی. جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلے کا وقت آنے سے پہلے پہلے ایمان بالغیب پر اچھی طرح کاربند رہنے کی اور اللہ کی نشانیوں کی بہتر طور پہ جان کر پہچان کر اللہ کے حکم کی عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.